عزیز بچوں، آج ہم لوگ 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا 18واں سبق پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے کانٹ کا گھوڑا۔ کانٹ مانے لکڑی، لکڑی کا گھوڑا۔ تو آئیے اس کہانی کو لکھنے والے جو افسانہ نگار ہیں اور کہانی کار ہیں ان کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں۔ اس کہانی کو لکھا ہے رتن سنگھ نے۔ رتن سنگھ کے بارے میں مختصر پڑھتے ہیں، ان کی حیات کے بارے میں، خدمات کے بارے میں۔ رتن سنگھ قصبہ داؤد، تحصیل ناروال، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ایک مقامی اسکول میں میٹرک تک تعلیم پائی۔ تقسیم وطن کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے، یعنی ہندوستان کا جب بٹوارا ہوا آزادی کے بعد تو وہ پاکستان سے ہندوستان آ گئے۔ 1962 میں آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے منسلک ہوئے۔ اپنی ملازمت یعنی نوکری کے دوران انہوں نے جالندھر، بھوپال، لکھنؤ، جبل پور اور سری نگر وغیرہ شہروں میں قیام کیا، یعنی ان کا مستقل ٹرانسفر ہوتا رہا اور ان شہروں میں انہوں نے کام کیا۔ انہیں شروع سے ہی افسانہ نگاری کا شوق تھا۔ طالب علمی کے دور میں کہانیاں لکھنے لگے۔ بطور افسانہ نگار ان کا نام بہت جلد مشہور ہو گیا۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کانٹ کا گھوڑا اور پناہ گاہ ان کے افسانے مجموعے ہیں۔ ان کے 2 ناولیں در بدری اور اڑن کھٹولا ایک طویل سوانح نظم گڈ بیتی اور اردو اور پنجابی میں شائع ہو چکی ہیں۔ وہ مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا رتن سنگھ کا۔ آئیے ہم اس افسانے کو پڑھتے ہیں۔ اور کانٹ کا گھوڑا، دیکھیے کانٹ کا گھوڑا کا مطلب لکڑی کا گھوڑا، بے نیاز مطلب پرواہ، بے پرواہ، سوانگ خاموش، محض معنی صرف، وفد نمائندہ کی جماعت، ساکت بے حرکت، برعکس برخلاف، مقررہ طے شدہ، اور روڈ مارچ، حکم نہ ماننے پر فوج کی پیٹھ پر بھاری بوجھ لدوا کر سڑک پر دوڑایا جاتا ہے۔ یہ ایک فوجی کی پنشمنٹ ہوتی ہے، یہ اس کا ہے یہ۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کہانی میں بندو خان کے مین کردار ہے اس کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے کردار اور بھی ہیں۔ تو اس کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں زندگی کی دوڑ میں۔ تو ان کارنوں کو، ان وجہوں کو ڈھونڈنا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں، بوجھ کم رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت بندو خان بے جان ہو رہا تھا، وہ ہل جل بھی نہیں سکتا تھا۔ بندو کے ٹھیلے کی وجہ سے اندھیر دیو کی تنگ بازار میں راستہ تقریباً بند ہو کر رہ گیا تھا۔ بندو کے ٹھیلے کے پیچھے کاریں، ٹرک، بسیں، موٹر سائیکل، اسکوٹر وغیرہ کی لمبی قطار لگ گئی تھی۔ انہی کے درمیان میں تانگے اور رکشے بھی پھنسے ہوئے تھے۔ ان گاڑیوں میں بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، کارخانے دار، کاروباری، سیٹ، دفتروں کے افسران، دکاندار، فوجی اور پولیس والے، بابو، عام آدمی، گھر کا سامان خریدنے والی عورتیں، اسکول اور کالج کے بچے، ڈاکٹر، نرس، انجینئر، سب رک گئے تھے۔ یعنی دیوگھر اندھیر دیو کی سڑک پہ یہ ٹھیلا لیے ہوئے، ان کا ٹھیلا کھینچا نہیں جا رہا تھا، اور کچھ چڑھائی بھی تھی جس کی وجہ سے پورا روڈ بند سا ہو گیا، اور اس میں تمام سماج کے تمام طبقے کے لوگ اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ روڈ پورا بند سا ہو گیا تھا۔ تو اس میں ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، اور فوجی بھی، پولیس والے بھی، عورتیں، کالج والے بچے، سب اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ یوں تو وزیر اپنی گاڑی میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، مگر بار بار گھڑی بھی دیکھتا تھا کہ اس کا غیر ملکی وفد سے ملنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ یعنی جو سیاستداں تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کسی سے ملنا تھا، کوئی ڈیلیگیشن سے۔ اس کا ڈرائیور بھی خاصا پریشان ہو رہا تھا۔ جو لوگ وزیر سے باتیں کر رہے تھے وہ خوش تھے کہ انہیں وزیر سے اتنی دیر بات کرنے کا اور اپنے مسئلہ رکھنے کا موقع مل گیا۔ ادھر کارخانے داروں، کاروباری سیٹ بھی بار بار اپنی کاروں کی گدی پر پہلو بدل رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں لاکھوں کا گھاٹا گھوم رہا تھا۔ ریلوے ڈرائیور بھی خاصا پریشان تھے۔
وہ اپنی سائیکل کا اگلا پہیا اٹھا کر پٹک رہا تھا. اسے گاڑی لے کر جانا تھا. یعنی جو ٹرین چلانے والے ڈرائیور ہیں ان کو بھی ٹرین لے کے جانا تھا اور وقت پہ وہ ٹرین کھلنی تھی، لیکن وہ بیچارے یہیں پھنسے ہوئے تھے بھیڑ میں. وہ لیٹ ہو گیا. ادھر ایک فوجی بار بار اپنی موٹر سائیکل کا ہارن بجا رہا تھا. اس سے ڈر تھا کہ لیٹ ہونے پر کمانڈنٹ افسر بھاری وزن لدوا کر، جو ایک اصول ہوتا فوج میں، پنشمنٹ نہ دے دیا جائے. روڈ مارچ کروا دے گا. لیکن بندو ان سب باتوں سے بے نیاز. آج اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ٹھیلے کو آگے بڑھا سکے. اسے بچپن میں خریدا ہوا کاٹ کا گھوڑا یاد آ رہا تھا، جو دوسرے بچوں کے کھلونے کے سامنے بالکل حقیر سا تھا. اس کے ساتھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن قسمت نے اسے بھی کاٹ کا گھوڑا اور بنا ڈالا. بے بس لاچار بندو ٹھیلے والا وہ اپنے بیٹے چندو کو پڑھا بھی نہ سکا. اس کے دل میں آیا کہ یہ ٹھیلا پہلے ہی سڑک نہیں رہا تھا، کیوں نہ اسے چھوڑ کر الگ کھڑا ہو جائے. رہ کر اس کے دل میں خیال اٹھ رہا تھا کہ ایک دن چندو کو بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے ایک قدم بڑھانا بھی دشوار ہو رہا تھا. لیکن اس کے پیچھے جو لوگ جام میں پھنسے تھے بار بار ہارن بجا کر اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے. لیکن بندو ایک جگہ کھڑا تھا. وہ آگے بڑھے، اس کے پاؤں میں حرکت آئے تو زندگی آگے بڑھے. تو یہ ایک مختصر افسانہ ہے کہ اس نے بچپن میں کاٹ کا گھوڑا خریدا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں سماج کے دوسرے بچوں کے پاس وہ چابی والی گاڑیاں تھیں، بیٹری والی گاڑیاں تھیں، اور اس کو تو رسی سے کھینچ کے اسے چلانا پڑتا تھا. ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہماری زندگی بھی ہو گئی ہے. ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے وہ زندگی میں کہاں سے کہاں آگے بڑھ گئے. کوئی ماسٹر بن گیا، کوئی آفیسر بن گیا، کوئی پولیس میں چلا گیا، اور بندو یہ سوچ رہا ہے کہ میں وہیں کا وہیں ہوں، کاٹ کا گھوڑا بن کے رہ گیا. میرے بچے بھی نہیں پڑھیں اور کل کو یہی بچے میرے بھی یہی کام کریں گے، اور میرے بچوں کو یہی نصیب ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ کل ہماری زندگی بھی اسی طرح سے کٹ رہی ہے، ہمارے بچوں کی بھی اسی طرح سے کٹے گی. اب یہ دیکھیے ان کے کچھ سوالات ہیں. بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ بندو اپنی زندگی میں کچھ نہ کر سکا، اب وہ ناکارہ رہا، اس لیے اس کو کاٹ کا گھوڑا کہا گیا ہے. یعنی بندو اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پا رہا ہے، ناکام ہے. جیسے کاٹ کا گھوڑا کچھ اپنے آپ خود نہیں کر پاتا، تو اس لیے اسے کاٹ کا گھوڑا کہا ہے. بندو کو سست رفتاری کا اثر کن لوگوں پر پڑا؟ بندو کے سست رفتاری کا اثر پیچھے آنے والے تمام کار میں بیٹھے وزیر، کارخانے دار، سیٹھ، ساہوکاروں، انجینئروں، فوجیوں، عورتوں، کالج اور اسکول کے بچے، ریل کے ڈرائیور اور بہت سارے لوگ پر پڑا، کیونکہ وہ سب بھیڑ میں پھنسے ہوئے تھے بندو کی وجہ سے. تو بندو کی پھنسنے کی وجہ سے کہ اس سے گاڑی ٹھیلا کھینچا نہیں جا رہا تھا، اور اس کے مالک نے اسے بہت سارا سامان اس پر رکھ دیا تھا، اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس سے چڑھائی بھی تھی روڈ کی، تو اسے کھینچا نہیں جا رہا تھا. اس کے زد میں تمام لوگ اس پر پھنسے ہوئے تھے. وزیر کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ وزیر کو ایک غیر ملکی وفد سے ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنی تھی، اور دیر ہو جانے کی وجہ ہی اس کی بے چینی کا سبب تھا. سوال نمبر 4، کاروباروں کے لیے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے کے کیوں ہیں؟ جواب، دیر ہو جانے کی وجہ سے کاروباریوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے مصنف نے لاکھوں کا گھاٹا بتایا ہے. سوال نمبر 5، چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ جواب، چندو کے بارے میں بندو نے سوچا
کہ بڑا ہونے کے بعد چندو کو بھی اسی طرح کاٹ کا گھوڑا بننا پڑے گا، اسے بھی اس طرح ٹھیلا کھینچنا پڑے گا۔ یعنی چندو بندو کا بیٹا تھا، بندو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ جس طرح میں زندگی میں ناکام ہوا، میرا بچہ بھی نہیں پڑھ پایا کیونکہ میں نے اسے وہ تمام سہولتیں جو ہونی چاہیے زندگی کے میں نے دی نہیں، تو ظاہر ہے اس نے پڑھائی نہیں کر پایا، تو اسے بھی کل کو یہ ٹھیلا کھینچنا پڑے گا۔ سوال نمبر 6، پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی کیا مراد ہے؟ پیروں میں پہیے لگوانے سے مراد ہے زندگی کی تیز رفتاری، یعنی زندگی میں ترقی کرنا۔ یعنی جب سارے لوگ آگے بڑھ کے بندو سے کہنے لگے کہ بھئی آگے بڑھو جلدی، تمہاری وجہ سے سارے روڈ بالکل جام بنے ہوئے ہیں، راستہ بند ہو گیا ہے، سب لوگ چیخ پکار رہے تھے، تو بندو نے ان لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو تم میرے پیروں میں پہیے لگوا دو تاکہ تمہاری طرح میں بھی آگے تیزی سے چل سکوں۔ تو اسی سوال یہ ہے کہ پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی کیا مراد ہے؟ تو پیروں میں پہیے لگوانے سے مراد ہے زندگی کی تیز رفتاری، یعنی زندگی میں ترقی کرنا۔ اب آئے نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ قطار، راشن کی قطار میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے تھے۔ رفتار، زندگی بہت تیز رفتار ہے۔ 5، کیفیت، آج مریض کی کیفیت اچھی ہے۔ فخر، ہمیں ہمیشہ اپنے ملک پر فخر کرنا چاہیے۔ دشوار، غریبوں کا جینا اس زمانے میں دشوار ہے۔ حرکت، زندگی کا نام ہی حرکت ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔ نمبر 1، ساری دنیا کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ ان کھیلوں کے سامنے ان کا کانٹ کا گھوڑا ساکت بے جان تھا۔ اس نے اپنی گھوڑے کو ٹانگوں کے بیچ پھنسا کر دوڑنے کا سوانگ کیا تھا۔ وہ بے جان کانٹ کا گھوڑا اس کی شخصیت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں رفتار آئے تو زندگی آگے بڑھے۔ تو یہ تھا آج کا لیسن، کانٹ کا گھوڑا ختم ہوا۔ شکریہ۔